الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعہ میں اللہ تعالی کی بابرکت مطہر کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، عرض کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات، فرمودات میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آنے والا جمعہ روزہ اور تقوی، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پروردگار ضرور توفیق بخش دے گا کہ جو گزارشات، معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، محض اس کی رضا اور محض اس کے فضل و رحمت سے وہ ضرور توفیق بخش دے گا کہ قرآن مجید اور فرامین نبویہ ان دلائل کے ساتھ آپ لوگوں تک بات پہنچا سکوں، اور پروردگار ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ
مسلمانوں کے ہاں انتہائی مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے، اس میں فکر پیدا کی جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرے اور برائیوں سے دور ہو جائے۔ اسی لیے اس کو اصطلاح میں نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے، اور اس میں اہل اسلام کی، مسلمانوں کی ایکسرسائز مشق کروائی جاتی ہے، اور ایک سلیکٹڈ نصاب ہے۔ صبح روزے کا آغاز ہے، مطلب اپنے آپ کو روکنا۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم یا صیام۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، بچانا۔ کیا مطلب روکنا اور بچانا؟ شریعت نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ نفس ایسا بے لگام گھوڑا ہے، جب تک اسے لگام نہ ڈالی جائے یہ تباہیاں کر دیتا ہے اور بربادیاں کر دیتا ہے۔ اسی نفس کی وجہ سے جب یہ غالب ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس قتل، چوری، ڈاکے، شرک، بدعات، کفر، ضلالت، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کے نفس نے اس کو مغلوب کر لیا، اس کی روح کو مغلوب کر لیا۔ اور نفس اس کی 3 اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کون دیکھ رہا ہے، کون تجھے روکنے والا ہے، کس کی رکاوٹ ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اپنی موج کرنی چاہیے، اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ہم اپنی لائف کو بھی اور اپنی زندگی کو بھی وہ ان چیزوں کے تابع کر دیں گے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، فلاں کرنا ہے، تو یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی۔ زندگی تو ہوتی ہے اپنی من مانی، اپنی مرضی، جیسی طبیعت میں آئے، جیسا دل کرے اور جس چیز کی طرف دل جائے، قطع نظر اس بات کے وہ حرام ہے یا حلال ہے، وہ صحیح ہے یا درست ہے، اس بات کو چھوڑو۔
بس جو جی میں آئے وہ کرے، یہ انسان کو ہر وقت حکم دیتا ہے برائی کر برائی کر۔ اور قرآن مجید میں یہ موجود بھی ہے اس کا تذکرہ۔ جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور جن عورتوں نے الزام رکھا تھا انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اور ان عورتوں کی وہاں پر اس عدالت کے اندر اقبالی بیان بھی ان کے آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا کہ یوسف بالکل پاک صاف ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، یہ تو بڑا سچا ہے، یہ تو بڑا پاک باز ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جب نکلے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ گناہ کی طرف مجھے بلانے والی یہ عورتیں، عزیز مصر کی بیوی اور بڑے بڑے امراء اور وزراء کی عورتیں مجھے دعوت گناہ دے رہی تھیں، اور میں نے اپنے رب کی پناہ لی، پر یہ نہ سمجھنا کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، نانا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، میں بھی اس سے بری و ذمہ نہیں۔ نفس انسان کو کیا کرتا ہے؟ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ اسے برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، کر لے گناہ، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی کیا ٹائم تیرا گزرا ہے، ابھی کون تجھے دیکھ رہا ہے، ابھی تیری جوانی ہے، یہ حکم دیتا رہتا ہے۔ ہاں بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے، اپنی رحمت کی چادر اس پہ رکھ دے، وہی بچتا ہے، اور بچنے والا کوئی نہیں۔ ہاں جس سے گناہ ہو جائے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، رب نے زندگی دی ہے۔ ان ربی غفور رحیم، میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نفس کے بہکاوے میں آ گیا تو کیا کرے؟ اکڑے نہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے، وقت کوئی نہیں، سیکنڈوں کا بھی نہیں پتہ لگتا، اور روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ جب وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ انسان کو ملامت کرتا ہے،
ظالم تم نے یہ کیا کام کر دیا ہے؟ تجھے ڈر نہیں آتا رب سے؟ وہ رب جو تجھے روزیاں دے رہا ہے، جو تجھے رزق دے رہا ہے، جس نے تجھے جوانیاں دی ہیں، جو تجھے ہر نعمت سے نواز رہا ہے، اس کی بغاوتیں کرنے لگا ہے؟ چھوڑ اس راہ کو، چھوڑ اس گناہ کو۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹارچر کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے اسے، اور یہ اگر مر جائے، یہ مر جائے، سمجھ لو پھر ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ کیونکہ یہی ہے، یہ بندے کو یہ لائٹ جب جلتی ہے نا، بلنک کرتی ہے یہ لائٹ، بیٹری فون ہے تو اس کی سرخ لائٹ جل پڑی ہے، تو یہ بتلا رہی ہے کہ یہ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اشارہ سرخ چل گیا ہے تو یہ بتلا رہا ہے رک جا، اب آگے نہیں۔ یہ جو بلنک کر رہی ہے نا، ملامت کر رہی ہے، یہ جب بندے کی لائٹ بجھ جاتی ہے، اب اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں رہتی، کیونکہ اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اسے گناہ میں مزہ آنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے جو میں گناہ کر رہا ہوں نا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو اجر کا کام ہے۔ یہ بھی اللہ نے نفس کی ایک قسم رکھی ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ ملامت کرتی ہے، اسے ساتھ ٹچ کرتی رہتی ہے۔ پروردگار نے اس کا بھی ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قیامت کے دن کی قسم اٹھائی، اور پروردگار نے دوسری قسم اٹھائی، نفس اللوامہ، نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا یہ نفس۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، اور جسے یہ نفس مل جائے وہ بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، قرآن کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، مسجد کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کا کام نہ کرے، اس کی طبیعت کے اندر عجیب ہیجان پیدا ہونے لگتا ہے۔ فرمایا یہ نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ روح پرواز کرتی ہے، انسانی جسم سے جدا ہوتی ہے، یہ نفس مطمئنہ، تو پھر پروردگار کی طرف لوٹتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اس حالت میں لوٹ، تو رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جہاں میرے اور بندوں کی ارواح موجود ہیں، وہاں چل تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور چل میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ اب یہ بہترین نفس ہوا جسے کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ رب سے یہی دعا کیا کرو، اللہ تعالی ہمیں کون سا نفس عطا کرے؟ نفس مطمئنہ عطا کرے۔ اب یہ نفس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ مہینہ اور اس میں ایکسرسائز رکھی ہے،
جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی ادارے میں کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے ایز اے لیکچرار، ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایز اے انسٹرکٹر، کوئی کسی انداز سے کسی محکمے میں جاتا ہے تو اسے وہاں کے لوگوں کو چلانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے تربیتی ورکشاپ کروائی جاتی ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ اسے فوج میں داخل کر لیا، چل وردی پہن، بندوق پکڑ، چل بارڈر پہ، ایسے نہیں ہوتا۔ اسے کیا کروائی جاتی ہے؟ ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اسے ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اس کے مشقیں کروائی جاتی ہیں، اس کے وجود کو عادی کیا جاتا ہے، اس کے وجود کو تیار کیا جاتا ہے۔ مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ماریں پڑیں، جو بھی موسم گرم ہو، سرد ہو، جو بھی انداز ہو، اس بندے نے بھاگنا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایکسرسائز میں بھاگ جائے تو اسے کہتے ہیں بھگوڑا، کہ یہ بھاگ گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے پولیس فوج لگ جاتی ہے، اس بھگوڑے کو پکڑ کے لاؤ، اور اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، پھر اسے پٹھو لگا دیا جاتا ہے، بھائی لگاؤ اسے، اور اب اسے دوڑاتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کی ایکسرسائز 1 سال 9 مہینے 2 سال پوری نہیں ہوتی، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کی کمیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دور۔ پھر جب وہ ٹریننگ سے نکلتا ہے تو اب اسے جو افسر آیا، جو بڑا آیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی باڈی اس کے لیے تیار ہو چکی ہے، اس کا ذہن، اس کا مائنڈ تیار ہو چکا ہے۔ اب جو ہی افسر آتا ہے وہ اسے سلوٹ کرتا ہے، اور اس کی زبان سے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، سر سر۔ اس لیے کہتے ہیں وہ افسران انہیں جو مرضی کہتے پھریں، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سر۔ کوئی حکم انہیں آ جائے اس طرح کا کہ یہ کام کرنا ہے، یہاں سے چھلانگ لگاؤ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سر ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ہیں؟ نہیں، اس وقت ان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، سر، یس سر، یہی زبان پہ ہوتا ہے۔ آگے ہوگا کیا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہی بندوں کو رب ایکسرسائز کروا رہا ہے روزے کی صورت میں۔ حلال چیزیں میسر ہیں، حرام تو دور ہے نا، حرام کو تو چھوڑو، حلال میسر ہیں، پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، دودھ موجود ہے، کھانے کی ہر چیز مہیا ہے، جیب میں پیسے موجود ہیں، لیکن یہ بندہ استعمال نہیں کر رہا۔ کمرے میں موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ بندہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا۔ کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ میرے رب کا حکم آ چکا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، رک گیا ہے۔ یہی اسے 29 دن اور 30 دن اسے ایکسرسائز کروائی گئی ہے، اس کے منہ کو نہیں بند کیا گیا کہ تو نے روٹی نہیں کھانی، اس کے سارے وجود کی ایکسرسائز کروائی گئی ہے۔ اور وہ کیا؟ ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا،
گالیاں نہیں نکالنی، خرافات نہیں نکالنی، کفریہ کلمات نہیں نکالنے، اور نہ شکری کی باتیں نہیں کرنی، آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا، بے پردگی، عورتوں کو دیکھنا اور بے حیائی کے کام دیکھنا ان کے لیے، کانوں کو غلط استعمال نہیں کرنا، گانے سننے، غیبتیں سننی، چغلیاں سننی، انہیں غلط استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس لیے سارے وجود کی کیا کروائی جا رہی ہے؟ جب یہ مہینہ گزرے گا عموماً تو یہی ہوتا ہے، روزے گئے تھے، گئیاں نیکیاں، گئیاں نمازاں، گئے روزے، بلکہ مسجدیں ترستی رہتی ہیں، وہ نمازی کتھے گئے نے جڑے اے بھرے عام دنوں وچ زیادہ موجود نے، وہ کدھر گئے نے؟ وہ کوئی پارکوں میں ہے، کوئی سڑکوں پہ ہے، کوئی آوارہ گردی میں ہے، تو سمجھ لیجئے انہیں بس وقت ٹپایا ہے۔ کوئی وہ بھی ہوندے نا وچوں پولیس والے تے کوئی ٹریننگ والے، وہ جڑے وچوں کی کردے رہندے نے، ملی بھگت کر لیندے نے تے دال آندے رہندے نے، تے اپنا وقت ڈنگ کی کردے نے، تھوڑی ایکسرسائز کیتی تے ڈنگ ٹپا دیتے، ٹریننگ دی سرٹیفکیٹ لیا تے چلو جی اگے ٹر پہ، کچھ یہ بھی کام ہوندا ہے۔ یہ بھی یہی سمجھ لیں، رمضان کا مہینہ آیا، ٹوپی پہنی، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور تراویح سنی پڑھی، اور پھر روزہ گیا، رمضان گیا تو یہ بھی بھاگ گئے۔ یہ بھی سمجھو انہوں نے صحیح ایکسرسائز نہیں کی ہے۔ جب صحیح ایکسرسائز ہو، روزہ بندہ صحیح رکھے، روزے کی ڈیمانڈ پوری کرے، اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اسے کہتے ہیں خدا خوفی، اسے کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اسے کہتے ہیں برائیوں سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور بچا کے رکھنا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقوی۔ کچھ کام ہیں کرنے کے، شریعت انہیں کہتی ہے نماز، کیوں جی نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھو۔ روزے، قرآن کی تلاوت، حج کی سکت ہے تو کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں نا، انہیں کہتے ہیں اوامر، اور عام زبان میں کہیں تو انہیں کہتے ہیں اطاعت، فرما برداری، حکم ماننا۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو نہیں کرنے، شریعت کہتی ہے جوا، شراب، سود، شرک، بدعات، کفریہ کلمات نہیں کہنے، روکتی ہے۔ یہ جو روکنے والے کام اور ان سے رک جانا، اسے ہی کہتے ہیں تقوی، اسے ہی کہتے ہیں ڈر، اسے ہی کہتے ہیں خدا خوفی۔ اگر میں اس کو اس انداز سے سمجھاؤں تو زیادہ ایکسپلین کر لوں گا، زیادہ واضح کر لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب، ایک ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن کعب تورات و انجیل کے بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور قرآن مجید کے بھی بہت بڑا علم رکھنے والا بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ابی تیری بڑی نظر ہے، تو
تورات و انجیل پہ بھی بڑی دسترس رکھتا ہے، قرآن پہ بھی بڑی دسترس ہے، ذرا واضح کر دو تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اب لمبی چوڑی بحثیں ہوں تو سادہ عوام کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلاصہ نکالا ہے تقوی کا۔ کہا امیر المومنین مجھے یہ بتلائیے، جب آپ خاردار جھاڑیوں کے ساتھ گزرے، ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، پگڈنڈی جانتے ہیں نا، یہ اوپر کے جائیں نا علاقوں میں تو پھر ادھر بھی زمین ادھر بھی زمین، ساتھ چھوٹا سا راستہ ہے، اس سے گزر کر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے تم نے، اسے کہتے ہیں پگڈنڈی، چھوٹا راستہ۔ کہا امیر المومنین چھوٹا راستہ ہو، وہ پگڈنڈی ہو، اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو امیر المومنین کیسے گزریں گے؟ کہا جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، بات ایک ذہن میں آ گئی نا، دل کی باتیں ہیں تو دل تک ہی پہنچاتا ہوں۔ بندے کو کبھی بھی اپنی بیس اور بنیاد نہیں بھولنی چاہیے، میں کیا تھا، اور ہر وقت یہ راگ الاپنے، میرا ابا بھی بڑا رئیس سی تے میرا دادا بھی بڑا رئیس سی، اسی بھی چودھری سن تے وہ بھی چودھری سن، نہ، اپنا بیک گراؤنڈ، اپنا ماضی یاد رکھو، تم کیا تھے، کمزور اور غریب انسان تھے، رب نے تمہیں عزتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ کہا اب تو بڑے مقام رب نے دے دیے ہیں، جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا اس وقت اکثر اوقات میرا گزر انہی راستوں پہ ہوتا تھا، جب میں ان راستوں سے گزرتا تھا اس وقت میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتا تھا، لپیٹ لیا کرتا تھا، کہیں میری قمیص، کہیں میری شلوار، کہیں میرا وجود کا کوئی حصہ کانٹوں سے الجھ نہ جائے اور کپڑے پھٹ نہ جائیں اور میرے وجود پہ خراش نہ آ جائے، بچ بچا کے، تنگ راستہ بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، اور ان سے بچ بچا کے میں نکل جاتا تھا۔ فرمایا امیر المومنین اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا مطلب اسے تقویٰ کہتے ہیں؟ راستوں سے بچ کے گزرنا، ذرا سمجھیے گا، یہ دنیا کی پگڈنڈی، یہ راستہ بہت چھوٹا راستہ ہے۔ کنی عمر ہے؟ 20 10 25 30 35 40 50 55 60 75، کنی عمر ہے؟ یہ بالکل مختصر دورانیہ ہے، اور یہ دنیا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہیں ہر وقت دعوت دی جا رہی ہے، آ جاؤ پرافٹ کماؤ، سود کا کیا نام رکھ دیا؟ پرافٹ رکھ دیا، آ جاؤ۔ اور یہ تو وہ دور جا رہا ہے جب مال کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے، نہ دین کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ نبی کی سنت کی پرواہ، نہ نبی کی عزت و ناموس کی پرواہ، صرف اور صرف ڈالر اور پاؤنڈوں سے بات چلتی ہے۔ یہ وہ وقت جا رہا ہے، اور اس میں گناہ، کوئی شرک، کوئی بدعات، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی مال کی لوٹ، کوئی کیا، یہ ہر وقت آپ کے ارد گرد ہیں۔ ان سے کس طرح گزرنا ہے؟ کیسے گزرنا ہے؟ بچ کے گزرنا ہے۔ کوئی روکنے والا
نہیں ہے، پر پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، نہیں اگر کوئی روکنے والا نہیں اور مالک حقیقی تو موجود ہے نا، اور ایک دن میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، وہاں پھر مجھے بچائے گا کون؟ جب یہ کیفیت بندے کے اندر آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چوکیدار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ بندہ جو ہی گناہ کی طرف جانے لگتا ہے اس کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، اس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا، یہ مال میں نہیں لوں گا، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ میرے وارثوں کا مال ہے، یہ میرا مال نہیں ہے۔ یہ اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، یہ تقویٰ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، یہاں ہوتا ہے تقویٰ۔ اور فرمایا اذا صالحت صالح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا اگر یہ ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح رہے سارا جسم کیا رہتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ، فساد۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، لوگوں وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تائیں آہدے نے اس بندے دی نیت کی ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے۔ یہ تے دل چ کی آ گیا ہے؟ فساد آ گیا ہے، خرابی آ گئی ہے۔ جب دلوں میں فساد آ جائے، نیتیں خراب ہو جائیں، اچھے کام بھی پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جب نیت میں درستگی رہے تو پھر اگر کام میں کچھ گڑبڑ ہو، کوئی شر کے پہلو ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں خیر سے بدل دیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ بطور عبرت و نصیحت کہ بادشاہ وقت، ایک بادشاہ، اس کے پاس اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا اور صحراؤں میں گم ہو گیا، اسے پانی کی پیاس لگی لیکن پانی مل نہیں رہا، قافلے سے بھی اس کے پیچھے لوگ بھی دور ہو گئے۔ ایک جگہ پہ جا پہنچا، وہاں پہ ایک آدمی، ایک چرواہے سے اسے پانی ملا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ میں، کوئی مسافر یہاں سے گزرتا ہے جس طرح میری کیفیت ہے اس کی بھی کیفیت بنتی ہے، یہاں کون ہے پانی دینے والا؟ یہاں میں باغ لگوا دیتا ہوں رفاع عامہ کے لیے، عوام کے لیے، جو بھی یہاں سے گزرے وہ جو پھل کھانا چاہے کھائے، جوس پینا چاہے پیے، انہیں نچوڑ کے کھانا چاہتا ہے کھائے۔ اور اس نے باغ بھی لگوایا اور پہرے دار بھی لگوا دیا، اور لوگ آ رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، یہ کام کر دیا۔ خود دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد آئی، وہ ایک دن وہ بھی گزرتے گزرتے اور چیزوں کے دیکھتے دیکھتے یہاں اس باغ میں اس کا بیٹا آ پہنچا، دیکھا بڑا زبردست باغ ہے، بہت اونچا عالی شان۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا کس کا ہے؟ اس نے کہا جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ آپ کے والد گرامی نے یہاں پہ لگوایا تھا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، مسافروں کے لیے۔ کہنے لگا
ان کا دماغ تو کام نہیں کرتا تھا، میرا تو کام کرتا ہے۔ ان کی عقل تو نہیں تھی پر میری عقل ہے۔ اتنا قیمتی باغ اور وہ لوگوں کے لیے فری؟ نہ، خبردار، آج کے بعد اس میں سے کوئی بندہ آ کے وہ چیز نہیں استعمال کر سکتا، پھل نہیں لے سکتا۔ اب اس نے اس خادم کو کہا، پہلے اس کلام سے پہلے ذرا مجھے بھی تو جوس پلانا، پیا انار کا تو بڑا میٹھا۔ اب جب اس نے یہ کلام کی کہ آج کے بعد یہاں کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ خاص میرے لیے، اب نکلنے لگا تو کہنے لگا مجھے ایک بار ذرا پھر وہی جو پہلے لے کے آیا میٹھا وہ جوس دوبارہ انار کا لے کے آ۔ وہ گیا اور لے کے آیا، جو ہی اس نے ایک گھونٹ بھرا اس کا ذائقہ بدل گیا، اس میں وہ تاثیر نہیں رہی۔ غصے میں آ گیا، کہنے لگا تجھے تو میں نے کہا تھا اسی درخت سے لے کے آنا، وہی پھل لے کے آنا، پہلا کچھ اور تھا اور یہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات عرض کروں اگر طبیعت کو ناگوار نہ گزرے، بات یہ ہے پھل تو وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، صرف اتنا معاملہ بن گیا آپ کی نیت پہلے کچھ اور تھی، اب نیت کچھ اور ہو گئی۔ نیت کے فساد کی وجہ سے رب نے اس کے اندر سے وہ ذائقہ اور تاثیر ختم کر دی۔ اس کو اگر اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو، گھروں میں لوگ یکجا رہتے تھے، پہلے اکٹھے رہتے تھے، نیتوں میں فساد نہیں تھا، اندر ایثار موجود تھا، بہن بھائیوں میں ایثار تھا، ماں باپ پر اپنا سب کچھ لوٹاتے تھے، اپنے رشتہ دار چاچا ماما خالائیں ان پہ سب کچھ قربان کرتے تھے۔ کوئی کسی کو چیز ضرورت ہوتی وہ لینے آتا، کوئی چیز دودھ مثلا لینے کوئی آ گیا کسی کے گھر سے، بھینسیں گائیں موجود ہیں، پیسے لیتے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا ہے، کیا کرتے تھے؟ او بھر کے کہتے یہ لے جا۔ مہمان تو سب کا مشترکہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یوں دیتے تھے۔ کوئی لسی لینے جائے تو اس کو ساتھ مکھن بھی دیتے تھے۔ اپنی ان کی حالت یہ تھی کہ پتہ نہیں شام کا سالن ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی برتن لے کے دروازے پہ آ گیا ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً کہتے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، وہ ڈالتے تھے۔ یہ نیتیں کیا تھیں؟ درست، مال نہیں تھا، دل آباد تھے اور گھروں میں سکون تھا۔ اب کیا ہوا؟ مال آ گئے، دولتیں آ گئی، پیسے آ گئے، نیت میں کیا آیا؟ فساد آیا۔ پیرانو تے میں نہیں دینے، پیڑاں نو بھی نہیں دینے، مردہ مر جاؤں گا کسی اور نو بھی نہیں دینے، تے اندر نکر دے وچ چھپا 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 مر جاندا ہے، نہ اپنے کام دے تے نہ کسے کام دے۔ یہ کیا ہے؟ نیت میں فساد آیا ہے تو تباہی و بربادی ہو گئی ہے۔ یاد رکھو، نیت کی درستگی اور اندر خوف خدا ہونا، یہی کیا کہلاتا ہے؟ تقوی کہلاتا ہے۔ اور میرے رب نے اسی کا حکم دیا، اور یہ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، مومنوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں پر اور پروردگار کی اتاری ہوئی تمام کتابیں ان پر ایمان و یقین ہے، رب کو دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا پھر بھی مان رہے ہیں، نبی کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی مان رہے ہیں، اور شریعت کے احکامات اترتے نہیں دیکھے پھر بھی مان رہے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ میں پروردگار مومنوں سے خطاب کر رہا ہوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا ہے روزہ؟ صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بھی رک جانا، نفسانی خواہشات سے بھی رک جانا، یہاں تک کہ اپنی زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا، غیبتیں، چغلیاں اور حسد کی باتیں، گالی گلوچ یہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، دکانداری کر رہا ہے، جھوٹ مار رہا ہے وہاں پہ، چیزیں بیچ رہا ہے، جھوٹ مار رہا ہے وہاں پہ، اور وہ بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، برے کلمات کہہ رہا ہے اور گندی باتیں چھوڑ نہیں رہا، فرمایا رب کو اس بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھا نہیں رہا، یہ پی نہیں رہا، پر یہ وہ کام کر رہا ہے جس سے روزہ منع کرتا ہے۔ روزہ تمہیں کہتا ہے بے حیائی سے رک جاؤ، برائی سے باز آ جاؤ، گناہ سے رک جاؤ، غلط کاموں سے رک جاؤ، یہ روزہ تمہیں سبق دے رہا ہے۔ ایک تو ہیں گناہ، ایک تو ہیں حرام چیزیں، پر جب رب تمہیں کہہ دے حلال چیز سے بھی رک جاؤ تو تم نے حجتیں نہیں کرنی، باتیں نہیں کرنی، مقابلے نہیں کرنے، یہ نہیں کہنا بڑا سخت حکم آ گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے۔ اور جب رب کے حکم کو کوئی مانتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور روزے کی ڈیمانڈ بھی پوری کرتا ہے، وہ بندہ سن لے میں رب اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا۔ فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث یوں مفہوم کو سمجھا رہی ہے، نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، تراویح بھی ہیں، صدقے بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں،
ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا میں رب تمہیں اجر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو میں 10 نیکیاں دوں گا۔ رمضان میں نے وعدہ کیا ہے میں فرائض کو 70 گنا درجے میں بڑھا دیتا ہوں، یہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ نیکی کر لو تو میں 700 گنا کیا کرتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں۔ آگے میری مرضی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، نیکیاں کرو، میری راہ میں مال دو، میں کیا کروں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اسی لیے فرمایا او لوگو یاد رکھنا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے، یمحق اللہ کم کر دیتا ہے، گھٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور اس کی راہ میں دیے ہوئے مال، صدقے، زکاتیں، فطرانے، عشر، انہیں رب کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ ظاہراً بندہ دیکھے، ظاہراً بندہ دیکھے سود میں مال کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، پرافٹ نام رکھ لیا گیا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، ظاہراً تو بڑھ رہا ہے، اور جو رب کی راہ میں جیب سے نکالا جائے وہ کم ہو رہا ہے۔ پر میں رب کہہ رہا ہوں نہیں، نتائج دیکھ، حقیقت دیکھ، حقیقت یہ ہے سود کم ہوتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ کیسے میرے مولا؟ فرمایا دیکھ نہ بندے، تو سود کی کمائی لے کے آیا ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ پرافٹ ہے، یہ میں نے گاڑی لی ہے، یہ بینک سے لون میں نے لیا ہے، بڑا پیسہ آ گیا ہے، پر دیکھ تو صحیح نا، 5 لیا ہے، 8 دینا پڑ رہا ہے۔ کم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہے؟ یہ تو ظاہراً ہے نا، اگلے نتائج تجھے پتہ نہیں۔ جب سود گھر میں آتا ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بچوں میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور فساد شروع ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے، گھروں میں فساد شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ غلط مال کو گھر لے کے آیا ہے، تو نتائج بھی تو برے آئیں گے۔ یہ مال آیا 5 ہے، نکل رہا ہے کروڑوں اور لاکھوں کے اعتبار سے، کبھی وہ کس انداز سے، کبھی کس انداز سے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے جیب سے نکالا یہ کم ہو گیا ہے، نانا تیرا کھاتا میں نے وہاں لکھ دیا ہے، جب تو اس جہاں سے منتقل ہوگا، وہاں پہنچے گا، تو پھر بندے تیری آنکھوں کے سامنے سارے منظر آ جائیں گے۔ تو نے دیا دنیا میں تھا، اور میں رب نے تیری سیونگ کر دی ہے آخرت کے اندر۔ صرف آخرت میں سیونگ میں نہیں کرتا، دنیا میں بھی میں دیتا ہوں۔ میری راہ میں دیکھ،
میری راہ میں دے اور میرے سے تجارتیں کر لے، میں دنیا میں بھی کم نہیں ہونے دوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اس لیے دیکھ لو جو حرام چیزیں ہیں نا ان کی نسلیں معدوم ہوتی رہتی ہیں۔ شیر جی کم ہو رہے ہیں، فلانا کم ہو رہا ہے، فلانا کم ہو رہا ہے۔ کدی یہ بھی سنیا جی گائے کم ہو رہی ہے، اونٹ کم ہو رہے ہیں، بکریاں کم ہو رہی ہیں، پیڈاں کم ہو رہی ہیں؟ نہیں، اے حلال مال دے وچ برکت رب نے خود رکھ دیتی ہے۔ اے جنہ استعمال ہوندا ہے کنی مخلوق کھاندی پئی اینو، تے جس وقت قربانی دے دن آندے نے تے کنی او دا ذبح کیتا جاندا اللہ دی راہ وچ، ختم ہو گیا۔ چاہیدہ تے ایسے کی ہو جانا چاہیدہ ہے ختم، لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں رب نے اس میں برکتیں ڈال دی ہوئی ہیں۔ حلال میں برکتیں ڈال دیتا ہوں اور حرام کو میں برباد کر دیتا ہوں، تباہیاں بربادیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں رب نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، باقی قیامت کے دن نمازی بھی آئیں گے، قرآن والے بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، حفاظ بھی آئیں گے، قراء بھی آئیں گے، مجاہد بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، غازی بھی آئیں گے، سارے آئیں گے۔ وہاں پہ میں رب کہہ دوں گا فرشتوں کو انہوں اینا اجر دے دیو، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو جنت کا وہ مقام، اس کو جنت کا وہ مقام، اسے یہ دے دو، اسے وہ دے دو۔ پر جب روزے دار آئے گا، جب روزے دار آئے گا میں رب کہوں گا فرشتوں ادھر ہو جاؤ، اس بندے نے میرے لیے جائز مال کو بھی حلال مال کو بھی نہیں کھایا، میرے لیے رک گیا، اس کو بدلہ میں رب خود دوں گا۔ اسے بدلہ میں رب خود دوں گا۔ اور اگر اس کا مجہول میں معنی کیا جائے آنا اجزا بھی، تو پھر معنی میں اور لذت پڑ جاتی ہے، پھر معنی میں اور سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہے میں رب فرشتوں کو ہٹا کے خود اجر دوں گا، اور اجزا بھی اس کا معنی یہ ہوگا میں رب اس روزے دار کو جنت دکھا رہا ہوں، یہ میری جنت ہے، یہ باغات ہیں اور یہ پھل ہیں۔ فرمایا آج تک کسی بندے نے جنت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے، کسی کان میں وہ آواز، کسی کان میں وہ بات پہنچی نہیں، اس کے حقیقت و ادراک، اور کسی دل میں وہ کھٹکا ہی نہیں ہوا وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ما بین السماء والارض، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں کسی کو ایک بالشت زمین مل جائے تو وہ سمجھ جائے وہ ایک بالشت زمین ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف۔ یہ ڈیفینس، یہ بحریہ، یہ امریکہ، یہ برطانیہ اور وہاں کے پلاٹ، یہ ساری زمینیں ایک طرف، دنیا ایک طرف، اور جنت میں ایک بالش زمین مل جائے وہ اس پر کیا ہے؟ بھاری ہے۔ یہ جنت روزے دار کو دکھا رہا ہوں،
اور روزے دار دیکھ رہا ہے جنت کے بالا خانے، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، پر میں مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں نے روزے دار کو علیحدہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا او میرے بندے، تو میرے لیے بھوک برداشت کرتا رہا، تو پیاس برداشت کرتا رہا، تو میرے لیے رات کی گھڑیوں کو جاگ کے تراویحوں میں کھڑا ہے، تہجدوں میں کھڑا ہے، قرآن سن رہا ہے، تو میرے لیے نیندیں قربان کر رہا ہے۔ او میرے بندے، او میرے پیارے، جنت تو میں دوں گا، پر تیرے روزے کا بدلہ نہیں بن رہا جنت۔ تیرے روزے کا بدلہ میں رب خود ہوں۔ یہ جنت اور جنت کی نعمتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، پر تیرے روزے کا بدلہ نہیں بن رہا۔ روزے کا بدلہ صرف اور صرف میں رب کی ذات ہوں۔ یوں بھی سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، او کوئی جنت کا وارث بن رہا ہے، کوئی جنت عدن کا وارث بن رہا ہے، کوئی جنت الفردوس کا وارث بن رہا ہے، کوئی جنت نعیم کا وارث بن رہا ہے، کوئی جنت خلد کا وارث بن رہا ہے۔ سارے وارث بنتے جا رہے ہیں، پر روزے دار کو میں رب کہتا ہوں تو وارث تو ہے ان سب کا، پر یاد رکھ میں رب خود تیرا بدلہ بن رہا ہوں۔ میری ذات وہ تیری ہے، جیسے تو بولے گا، جیسے تو چاہے گا، جیسے تو مانگے گا، تیرے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو نے دنیا میں میری مانی، تو نے دنیا میں میری مانی، تو شراب سے رکا، تو جوئے سے رکا، تو حرام خوری سے رکا، تو بے ایمانیوں سے رکا، تو 2 نمبر کاموں سے رکا، تو لوگوں کو قتل و غارت سے رکا، ان ساری برائیوں سے تو رکا، صرف میرے لیے آج وقت آ گیا ہے تو بولتا جا اور میں دیتا جاؤں گا۔ آج تو تمنا کر، آج تو ڈیمانڈ کر، میں رب تیرے سامنے حاضر کر دوں گا۔ یہ روزے دار کو میرا رب اجر دے رہا ہے، اپنی ذات کو سپرد کر رہا ہے۔ یہ ہے بدلہ روزے دار کا۔ روزے دار کو قیامت کے دن داخلہ ملے گا جنت کا، پر خاص اعزاز کے ساتھ، خاص پروٹوکول میرا رب دینے لگا ہے۔ جنت کے دروازے ہیں کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ کوئی باب الصوم لکھا ہوا ہے، کوئی عبادہ لکھا ہے، کوئی کیا لکھا ہے۔ وہاں کسی میں نمازی گزر رہے ہیں، کسی میں مجاہد گزر رہے ہیں، کسی میں انبیاء گزر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک دروازہ ایسا ہے جہاں لکھا ہے باب الریان، جنت کا دروازہ ہے، باب الریان لکھا ہوا ہے، جلی حروف سے لکھا ہے۔ وہاں فرشتوں کے پیرے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں ایتھوں کسے ہور نے نہیں لنگنا، ایتھوں لنگنا ہے تے روزے دار نے لنگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی بات یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کچھ بندے وہ ہوں گے، کچھ بندے وہ ہوں گے، جنت مشتاق ہوگی، جنت چاہے گی،
کہ اس دروازے سے یہ بندہ گزرے۔ ایک ہے میں چاہوں گا میں گزروں، ایک ہے وہ جنت کے دروازے، وہ جگہ چاہے گی یہ بندہ مجھ میں سے گزرے۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا یار ہے، سچا یار ہے نبی کا، بڑا حلیم و تباہ ہے، بڑا حلیم و تباہ ہے، بڑا نرم دل ہے، ذرا سی بات پہ خوف خدا اتنا آ جاتا ہے رونے لگ جاتا ہے، مال کو رب کی راہ میں لوٹانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ آیا، ختم نبوت کا معاملہ آیا، پھر میرے ابو بکر نے تلوار سیدھی کر لی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو محاذوں کو یک بارگی کھولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اندر منکرین زکوٰۃ ہیں، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور بعد او دور نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ، یہ عورت یہ مرد یہ بھی نبوت کے دعوے دار بنے ہیں، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ پہلے ایک محاذ اور پھر پہلے اندر ٹھیک کر لئیے، اگر اندر مضبوطی ہو جائے پھر باہر مقابلہ کیا جائے۔ میرے ابو بکر صدیق ہر اہل ایمان کا عشق و محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں، اور سوار ہو کے لگام پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا او عمر تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے عمر تو بڑا غیرت مند بندہ تھا، آج تو مجھے مشورے دے رہا ہے پہلے اندر مقابلہ کر لیں پھر باہر مقابلے کریں گے۔ نہ، ابو بکر دونوں محاذوں پر ایک مرتبہ ہی لڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر ابھی اور ختم نبوت والے جو منکرین ہیں ان کے ساتھ بعد میں اس وقت کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یقین ہو گیا ابو بکر صدیق جیسا بہادر بندہ کوئی نہیں ہے، ہمیں یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے استقامت ہے، اور منکرین کا خاتمہ کیا۔ کی بولے جملہ میں؟ میرے ابو بکر کو خیال نہیں آیا، میرے ابو بکر کو خیال نہیں آیا روم ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، مغرب ناراض ہو جائے گا، ایران ناراض ہو جائے گا، باقی علاقے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نانا میرے ابو بکر کو پرواہ ہے، رب کی پرواہ ہے، میرا رب ناراض نہ ہو، باقی کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے ابو بکر نے فیصلہ کر لیا کون سے دروازے کھولنے ہیں اور کون سے دروازے بند کرنے ہیں؟ کی جملہ بولے ہے؟ کون سے دروازے کھولنے ہیں اور کون سے بند کرنے ہیں؟ منکرین ختم نبوت کے دروازے بند کرنے ہیں۔ کوئی
नबूवत का दावा करे और धरती पे रहे और अबू बकर भी जीता रहे, उमर भी जीता रहे, ये नहीं हो सकता। कोई खत्मे नबूवत पे नकब लगाए, या वो रहे या अबू बकर रहे। या वो रहे या मेरे नबी के असहाब रहे। और फैसला कर लिया, मुनकरीन के दरवाजों को क्या करना है? बंद करना है। जरा ध्यान करना, जरा तवज्जो करना। ये दरवाजे बंद किए हैं, मैं रब ने दुनिया के दरवाजे सहाबा पे खोल दिए हैं। ये मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं। वजीर दाखिला हमारा कह रहा है, अगर हमने फ्रांस के सफीर को निकाला, यूरोप के दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तेरे मुंह पे पहले ही लानतें पड़ी हुई है, पहले ही लानतें पड़ी हुई है। और तू हमें बतला रहा है मुसलमानों को, तूने इकबाल को नहीं पढ़ा, और कौमी शायर को पढ़ ले, कुरान हदीस तो बाद में है, तू उसको पढ़ ले। वो क्या कहने लगा है? दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, सहरा क्या, सहरा तो सहरा, दरिया समुंदर भी हमने नहीं छोड़े। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब मुसलमान निकलता है, फिर मुसलमान ये नहीं देखता, फिर मोमिन ये नहीं देखता, ये दरिया है, ये समंदर है, ये आग है, ये क्या है। फिर मुसलमान का मतमए नजर ये होता है, मैं रहूं या नबी का गुस्ताख। फिर वो ये नहीं देखता मुल्क की मईशत कहाँ पे जाएगी, पर मुझे इतना यकीन है, कामिल यकीन है, नबी की इज्जत पे पहरा दो। खुदा तुम्हारे लिए जमीन को हुक्म देगा, जमीन खजाने निकाल देगी। और मैं कोई फलसफियाना बातें नहीं कर रहा, कोई खतीबाना मुबालगे नहीं कर रहा। देख लो मेरे सहाबा का हाल। एक वक्त वो भी है पत्थर बांधे हुए हैं पेट पर, और एक वक्त वो भी है रूम ईरान फतह हो गया है और मस्जिद नबवी में सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। एक वक्त है मस्जिद नबवी के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो रहे हैं बार बार। लोग ये समझ रहे हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिर्गी का दौरा पड़ गया हुआ है, इसलिए बेहोश हो रहे हैं। कहते हैं ना ना, मुझे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, मैं तो कितने कितने दिन का भूखा था। भूख की शिद्दत की वजह से मुझे बेहोशी आ जाती थी। एक वक्त वो भी था, और एक वक्त वो भी है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदा सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम, सुराका को मिंबर पे बैठाया हुआ है, मिंबरे नबवी पे बैठाया है। किन्नू? सुराका। कौन सुराका? और जो मेरे नबी के पीछे लगा था, बड़ा शाह सवार, बड़ा बहादुर था वो सुराका। वो पीछे लगा और उसका घोड़ा धंस गया था। उसने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मालूम है
آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کریں میں بچ گیا، میں واپس چلا جاؤں گا، میں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین نے چھوڑ دیا ہے، باہر نکل آیا ہے، دوبارہ وہی حرکت کی ہے اس نے، پھر گھوڑا دھنسنے لگ گیا ہے۔ اب کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں خود بھی پیچھے جاؤں گا اور کسی کو بھی پیچھے آنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا میرے مولا سراقہ کو چھوڑ دے، زمین کو حکم دے اسے چھوڑ دے۔ سراقہ جا رہا ہے اور آپ نے پیچھے سے آواز لگائی ہے، اور سراقہ یاد کرنا وہ وقت جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ عرب کے صحراؤں میں میرے مرشد کی آواز لگ رہی ہے، میرا مرشد صدا دے رہا ہے۔ سراقہ یوں پلٹا اور کہنے لگا یا محمد کسریٰ فارس۔ نبی نہیں نہ مانتا تھا نا، اگر مانتا ہوتا تو کہتا یا نبی اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اس لیے کہنے لگا یا محمد کسریٰ فارس۔ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ فارس، نام کسریٰ فارس۔ وہ گیا، وقت گزر گیا، بات چلتی رہی ہے، وہ وقت آ گیا اور ایرانیوں رومیوں کا مال آیا ہوا ہے اور ایرانیوں کے کنگن آئے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ میرے مرشد نے فرمایا، پر تیرے بارے میں میرے مرشد نے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ آ منبر پر بیٹھ، عمر اپنے ہاتھوں سے یہ خوشخبری، یہ بشارت، یہ پیشین گوئی پوری کرنے لگا ہے۔ اور سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے گئے ہیں۔ یہ میں بتلا رہا ہوں، اگر تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ، اگر تم دین کے سچے پہرے دار بن جاؤ، پھر دیکھنا تمہیں نئی ضرورت، یورپ تمہارے لیے دروازے کھولے یا نہ کھولے، میرا رب دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا۔ یہ وعدے ہیں رب کے۔ ہاں جنت کوئی بندہ انجدہ بھی ہوئے داخل کرے گا باب الریان میں سے۔ اور اب وہ روزے دار جو اس مقام پہ داخل ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں اس کے اندر وہ حرام خوری اور جائز مال میں فرق کرنے لگا تھا، اور یہ آتا مال کنج کمانا ہے، زمین کنج کھچنی ہے، قبضے کنج کرنے نے، پلاٹ کنج لینے نے، مکان کنج بنانے نے، یہ ہماری دوڑیں لگی ہیں۔ پر میں رب کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی، دوڑ لگانی ہے تو میری بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کون سی جنت؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی، اور طول تو رب بھی جانتا ہے۔ میرے مولا وہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ میں نے چوروں کے لیے نہیں، لوٹ مار کرنے والوں کے لیے نہیں، ملک کو تباہ کرنے والوں کے لیے نہیں، ملک کے غداروں کے لیے نہیں، اسلام کے غداروں کے لیے نہیں، ختم نبوت کے غداروں کے لیے نہیں، وہ میں نے ان کے لیے نہیں بنائی،
وہ میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ صلاۃ والسلام جب بھائیوں کو آمنے سامنے دیکھ لیا اور بھائیوں نے پہچان لیا ہوا ہے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قال انا یوسف وہذا، ان سے رک جائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ آج دی ساری نسل کسرت وہ کیڑے چکرانچے شارٹ کٹ، راتوں رات امیر بننا اور پھر بعد میں اس کے نتائج، کوئی پھانسی پہ ہے، کوئی مارا گیا ہے، کوئی کہاں گیا، نہ پائیدار زندگی۔ وہ ڈرتا ہوں اور پھر میرے رب نے میرے بھائیوں کو میرے سامنے لایا ہے، جنہوں نے ظلم کیتے ہون